السلام علیکم پاکستان، زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور چینل پر واپس خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم زہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر مبنی اپنی گفتگو کے 36ویں حصے یعنی حصہ اول میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قومی اتحاد۔ ہم اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سمجھے کہ بانی پاکستان کے نزدیک اتحاد کا اصل مطلب وہ کیا تھا۔ اور اس گفتگو کا آغاز مصنف کی ایک ایسی بات سے کرتے ہیں جو سننے میں بہت سادہ ہے لیکن اپنے اندر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک طوفان رکھتی ہے۔ اچھا؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کوئی قوم باہر سے تباہ نہیں ہوتی جب تک وہ اندر سے تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اصول ہے، مگر مصنف اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اندرونی تقسیم جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ ایک منصوبہ ہوتی ہے۔ ایک منٹ، منصوبہ؟ یہ تو بہت سنگین لفظ ہے۔ بالکل سنگین ہے۔ کیا مصنف کسی سازش کی بات کر رہے ہیں یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ مجھے یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، منصوبہ سے مراد لازمی نہیں کہ کچھ لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر سازش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوتی ہے وہ ان پالیسیوں، فیصلوں اور بیانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو کچھ گروہ اپنے مفادات کے لیے جان بوجھ کر اپناتے ہیں۔ یعنی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جی، ایک ایسی حکمت عملی جو معاشرے کے اتحاد کو منظم طریقے سے کمزور کرتی ہے۔ اس دعوے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا اتحاد تھا جسے توڑنے کا منصوبہ بنایا گیا، یعنی قائد اعظم کا ویژن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس اصل بلو پرنٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب نے سنا ہے ایمان، اتحاد، نظم، لیکن جب قائد اتحاد کی بات کرتے تھے تو کیا یہ صرف ایک نعرہ تھا کہ بھئی سب مل کر رہو، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ڈھانچہ تھا؟ مصنف کے مطابق یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل سماجی معاہدہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کے آپ کہہ سکتی ہیں کہ 5 مضبوط ستون تھے۔ 5 ستون؟ جی، پہلا اور سب سے اہم ستون تھا برابر کی شہریت، یعنی ریاست میں ہر شخص برابر ہے، چاہے اس کا مذہب، زبان یا نسل کچھ بھی ہو۔ یہ بات آج سننے میں شاید عام لگے، لیکن اگر ہم 1947 کے ماحول میں سوچیں جہاں صدیوں کی مذہبی اور ذات پات کی تقسیم تھی، یہ تو ایک انقلابی خیال رہا ہوگا۔ بالکل انقلابی تھا۔ تو مصنف کے مطابق یہ پہلا ستون کیوں تھا؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے تھی کیونکہ قائد سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ یا دوسرے درجے کا شہری سمجھیں گی تو یہ ریاست اپنی اخلاقی بنیاد ہی کھو دے گی۔ یعنی کہ جس بنیاد پر ملک بنا تھا وہی ختم ہو جاتی؟ بالکل، وہی ختم ہو جاتی۔ یہ اس ناانصافی کا تسلسل ہوتا جس سے بچنے کے لیے ہی تو یہ ملک بنایا گیا تھا۔ تو برابر کی شہریت صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ریاست کی روح کے لیے ایک وعدہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وعدے تو صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ اس وعدے کو حقیقت بنانے کے لیے کیا طریقہ کار تھا؟ کوئی میکانزم تھا؟ اور یہیں سے دوسرا ستون سامنے آتا ہے، یکساں قانون، یعنی قانون کی حکمرانی۔ رول آف لا؟ جی، قائد کا ویژن یہ تھا کہ قانون اندھا ہوگا، وہ امیر غریب، طاقتور کمزور، اکثریت اقلیت میں فرق نہیں کرے گا۔ یہی وہ مشینری تھی جس میں برابر کی شہریت کے وعدے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ صحیح۔ اگر قانون سب کے لیے ایک ہو تو معاشرتی تفریق خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ اچھا، تو قانون کا کام معاشرے کو جوڑنا تھا، لیکن ہمارے خطے میں تو مذہب اور فرقے کے نام پر تقسیم وہ تو بہت گہری رہی ہے۔ اس کے بارے میں قائد کا کیا ویژن تھا؟ یہ تیسرا ستون ہے اور شاید آج کے دور میں سب سے نازک بھی، فرقہ واریت کا خاتمہ۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ قائد اس خطرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مذہب کو سیاسی طاقت کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ ملک کو اندر سے کھا جائے گا۔ بالکل۔ ان کا تصور ایک ایسی ریاست کا تھا جس کا کوئی سرکاری مسلک نہ ہو، جہاں ریاست تمام شہریوں کی محافظ ہو، نہ کہ کسی ایک فرقے کی نمائندہ۔ ریاست کا کام عبادت گاہوں کو تحفظ دینا تھا، یہ طے کرنا نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تو گویا ریاست کا مذہب انصاف ہونا تھا۔ یہ تو ہوئی مذہبی تقسیم کی بات،
لیکن ہمارے معاشرے میں تو نسلی اور لسانی تقسیم کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں۔ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، اس بارے میں کیا سوچ تھی؟ یہ چوتھا اور پانچواں ستون ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا ستون ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ، اور پانچواں ہے صوبائی تعصب سے پاک ریاست۔ اچھا۔ قائد بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ پنجابی، سندھی یا پٹھان ہونے سے پہلے پاکستانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی ثقافت یا زبان چھوڑ دیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس میں توازن کیسے قائم ہوتا؟ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ جی، بہت نازک۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ثقافتی شناخت قابل احترام ہے، وہ اس ملک کا حسن ہے، لیکن جب بات ریاست سے وفاداری کی آئے گی تو قومی شناخت سب سے اوپر ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ ووٹ اس لیے نہ دیں کہ امیدوار آپ کی برادری کا ہے، آپ نوکری اس لیے حاصل نہ کریں کہ آپ کا تعلق کسی خاص صوبے سے ہے، معیار صرف اور صرف اہلیت اور پاکستانیت ہو۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق اتحاد کا مقصد رنگا رنگی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ان تمام رنگوں کو پاکستانیت کے ایک بڑے کینوس پر سجانا تھا۔ واہ، یعنی ایک ایسا گلدستہ جہاں ہر پھول کی اپنی خوشبو اور شناخت بھی ہو، لیکن وہ سب مل کر ایک گلدستہ بھی کہلائیں۔ یہ تو ایک بہت ہی مضبوط اور مکمل خاکہ لگتا ہے۔ جی، ایک ایسی ریاست جہاں ہر شہری برابر ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو، اور وفاداری نسل یا صوبے کے بجائے ملک سے ہو۔ یہ تو ایک قلعہ لگتا ہے۔ بالکل۔ اور مصنف اسی بات کو ایک جملے میں سمیٹتے ہیں: پاکستان اتحاد سے بنا اور تقسیم سے کمزور ہوا۔ پر لے آتا ہے کہ یہ سب حادثاتی نہیں تھا، بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ تو آئیے اب اس منصوبے کے پرزے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اس تقسیم کے منصوبے کا پہلا ہتھیار کیا تھا؟ مصنف کے مطابق پہلا اور سب سے بنیادی ہتھیار سیاسی دشمنی تھا۔ دیکھیں، جمہوریت میں سیاسی اختلاف تو اس کی خوبصورتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اختلاف کو دشمنی میں بدل دیا گیا۔ جب ایک سیاسی جماعت دوسری کو ملک دشمن سمجھنے لگے، جب مقصد پالیسی پر بحث کرنا نہ ہو بلکہ دوسری پارٹی کو نیست و نابود، یعنی سیاست کو ایک کھیل کے بجائے ایک جنگ سمجھنا شروع کر دیا جائے۔ بالکل یہی آپ نے صحیح پکڑا۔ اور جب آپ سیاست کو جنگ سمجھتے ہیں تو جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، پھر قومی مفاد پیچھے چلا جاتا ہے اور ذاتی اور جماعتی مفاد آگے آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا زہر تھا۔ یہ وہ پہلا زہر تھا جس نے معاشرے کو پولرائز کرنا شروع کیا، ہم اور وہ کی تفریق پیدا کی۔ اچھا، تو جب سیاست جنگ بن گئی تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی بھی ضرورت پڑی ہوگی نا؟ مصنف کے مطابق اگلا ہتھیار کیا تھا؟ اگلا ہتھیار تھا نسلی سیاست، یعنی لوگوں کو پاکستانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی نسل، زبان اور قبیلے کی بنیاد پر تقسیم کرنا۔ یہ ایک بہت آسان اور خطرناک شارٹ کٹ ہے۔ کسی پیچیدہ معاشی پالیسی پر لوگوں کو قائل کرنا مشکل ہے، لیکن انہیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دیکھو، وہ تمہاری زبان نہیں بولتا، وہ تمہارا حق چھین لے گا، مجھے ووٹ دو کیونکہ میں تمہاری برادری کا ہوں۔ تو یہ ہے وہ منصوبہ جس کی مصنف بات کر رہے ہیں، یعنی سیاسی فائدے کے لیے جان بوجھ کر نسلی تقسیم کو ہوا دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ملک کی بنیادوں کو کمزور کرے گا۔ جی ہاں، مصنف کا یہی استدلال ہے کہ یہ نادانستہ غلطی نہیں، یہ ایک دانستہ چال ہے۔ اور جب نسلی کارڈ کھیلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تیسرا ہتھیار بھی میدان میں آ جاتا ہے، فرقہ واریت۔ وہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی اسی پیٹرن پر۔ جی، لوگوں کو ان کے مشترکہ مسائل پر اکٹھا کرنے کے بجائے ان کے مذہبی اختلافات کو ابھار کر سیاسی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو ایک بار لگ جائے تو نسلوں تک نہیں بجھتی۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر بن رہی ہے۔ یعنی سیاسی دشمنی نے جنگ کا ماحول بنایا اور اس جنگ میں نسل اور فرقے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن ان سب سے عام آدمی کا کیا تعلق؟ وہ اس کھیل میں کیوں شامل ہوتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام آدمی اس کھیل میں تب شامل ہوتا ہے جب اسے نظام سے انصاف نہیں ملتا، اور یہ ہمیں چوتھے عنصر کی طرف لاتا ہے، طبقاتی ناانصافی۔ اچھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ملک کے وسائل چند ہاتھوں میں سمٹ جائیں، جب امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے، جب ایک عام آدمی دیکھے کہ قانون، نوکری اور ترقی کے مواقع صرف طاقتور طبقے کے لیے ہیں، تو اس کے دل میں مایوسی اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس غصے اور مایوسی کا فائدہ پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو نسلی اور فرقہ وارانہ سیاست کرتے ہیں۔
آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ محروم طبقے کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری غربت کی وجہ تم خود نہیں بلکہ وہ دوسرا گروہ ہے۔ وہ دوسرا؟ جی، وہ دوسرا صوبہ، وہ دوسرا فرقہ، وہ دوسری زبان بولنے والا، وہ تمہارا حق کھا رہا ہے۔ اس طرح معاشی ناانصافی نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا یہ ایک پورا شیطانی چکر ہے، لیکن اس میں ایک چیز ابھی بھی باقی ہے، زبان اور ثقافت۔ ہم نے شروع میں بات کی کہ قائد کے ویژن میں یہ تنوع ایک خوبصورتی تھا، اس کو ہتھیار کیسے بنایا گیا؟ یہ 5واں نقطہ ہے، زبان اور ثقافت کا غلط استعمال۔ مصنف کے مطابق جب کسی ایک زبان یا ثقافت کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسے برتر سمجھا جاتا ہے تو یہ لوگوں میں احساس محرومی اور بیگانگی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہم ایک ہیں کہ احساس کو ختم کر کے ہم ان سے مختلف ہیں کہ احساس کو جنم دیتا ہے۔ ہماری تاریخ خود اس بات کی گواہ ہے کہ زبان کے مسئلے نے قومی اتحاد کو کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سیاسی دشمنی، نسلی اور فرقہ وارانہ سیاست، طبقاتی ناانصافی اور زبان کا غلط استعمال ہے۔ یہ سب تقسیم کے بہت طاقتور اوزار ہیں، لیکن ان سب کو کام کرنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان تمام منفی قوتوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیتی ہے؟ اور وہ ہے مصنف کا بیان کردہ چھٹا اور شاید سب سے بنیادی نقطہ، جانبدار ادارے۔ جانبدار ادارے۔ جی، جب انصاف کرنے والی عدالتیں، امن و امان قائم کرنے والی پولیس اور ملک چلانے والی بیوروکریسی غیر جانبدار نہ رہے، جب فیصلے میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش یا رشوت پر ہونے لگے، تو عام آدمی کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور جب عوام کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جائے تو وہ انصاف اور تحفظ کے لیے ریاست کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنے فرقے یا اپنے سیاسی گروہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کی وفاداری ریاست سے ہٹ کر ان چھوٹی شناختوں سے جڑ جاتی ہے، اور جس دن ایسا ہوتا ہے اس دن ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقسیم کا منصوبہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو مصنف کا تجزیہ بہت واضح اور پریشان کن ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا اتحاد کا ویژن صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل سماجی معاہدہ تھا۔ جی، ایک ایسا معاہدہ جسے سیاسی، نسلی، فرقہ وارانہ اور طبقاتی مفادات کے ایک منظم منصوبے نے توڑا، اور اس منصوبے کو کامیاب ہونے کا موقع ہمارے جانبدار اداروں نے فراہم کیا۔ یہی ان کی کتاب کا لب لباب ہے کہ یہ ملک قدرتی طور پر تقسیم نہیں ہوا، اسے دانستہ طور پہ تقسیم کیا گیا۔ یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومی اتحاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بار حاصل کر لی جائے تو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اسے مسلسل محنت، انصاف پر مبنی پالیسیوں اور ایک جامع قومی بیانیے کے ذریعے سینچنا پڑتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ یہ ہمیں محض ماضی کی غلطیوں پر ماتم کرنے پر نہیں چھوڑتی بلکہ حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا اور اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہر سننے والے کو غور کرنا چاہیے۔ اگر مصنف کی یہ بات درست ہے کہ تقسیم ایک منصوبہ ہوتی ہے جس کے پیچھے مخصوص مفادات اور دانستہ کوششیں کارفرما ہوتی ہیں، جی، تو پھر اتحاد کو دوبارہ قائم کرنے کا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی دانستہ کوششیں، وہ کون سی پالیسیاں اور وہ کون سا بیانیہ ہوگا جو ان 6 تقسیم کرنے والے عوامل کا توڑ کر سکے؟ یعنی اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، آج کے دور میں قائد کے وہی 3 رہنما اصول، ایمان، اتحاد اور نظم، اس نئے تعمیری منصوبے کی بنیاد کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید تحقیق اور سنجیدہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک ایسے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں جس کا حل شاید اسی کتاب میں ہے، قومی اتحاد۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا ایک واضح بلو پرنٹ قائد چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور مصنف نے اس بحث کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہیں کہ سنجیدہ وارننگ سے کیا ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا۔ وہ قومی اتحاد کو سیدھا قومی سلامتی سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی جذباتی یا فلسفیانہ بات نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ سیدھا بقا کا معاملہ ہے۔ مطلب یہ صرف ایک اچھی چیز نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت ہے۔
ایک بنیادی ضرورت۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو قوم اندر سے تقسیم ہو وہ بیرونی طاقتوں کے لیے ایک آسان ہدف بن جاتی ہے۔ اور کتاب میں ایک جملہ ہے جو سچ کہوں تو آج کے حالات میں بہت چونکا دینے والا لگتا ہے۔ کون سا والا؟ وہ لکھتے ہیں کہ تقسیم شدہ قوم ہمیشہ بیرونی مداخلت کا شکار بنتی ہے۔ یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی تھیوری نہیں بلکہ تاریخ کا سبق ہے۔ اور یہی ان کی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اندرونی دراڑیں ہیں، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہوں، نسل کی یا صوبے کی، یہ صرف سماجی مسائل نہیں ہیں۔ جی یہ صرف سماجی مسائل نہیں ہیں، یہ قومی سلامتی کے وہ کمزور پوائنٹس ہیں جن کا دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک قوم جو اندر سے لڑ رہی ہو وہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، تو اتحاد یہاں ایک اسٹریٹجک ضرورت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مسئلہ اتنا سنگین ہے تو حل کیا تھا؟ قائد کس قسم کے اتحاد کی بات کر رہے تھے؟ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، آئینی قومیت۔ یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے۔ ہاں یہ ہے، لیکن اس کا خیال بہت سادہ اور بہت طاقتور ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک خاندان جیسا نہیں ہے جو خون کے رشتے سے جڑا ہو، اچھا، بلکہ یہ ایک پروفیشنل سپورٹس ٹیم کی طرح ہے۔ دلچسپ، مطلب کھلاڑی کہیں سے بھی ہوں۔ بالکل، وہ مختلف شہروں سے مختلف زبانیں بولنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کی وفاداری ایک چیز سے ہوتی ہے، کھیل کے اصولوں سے اور ٹیم کی جیت سے۔ بالکل وہی۔ یہاں آئین وہ رول بک ہے اور ریاست وہ ٹیم ہے۔ یہ تو بہت اچھی مثال ہے، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں یا کہاں سے ہیں، جب تک آپ آئین یعنی رول بک کے وفادار ہیں آپ ٹیم کا حصہ ہیں۔ جی، اور اس ماڈل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وفاداری زبردستی پیدا نہیں کی جاتی، یہ قدرتی طور پر تب پیدا ہوتی ہے جب ہر کھلاڑی کو یقین ہو کہ ریفری یعنی عدالتی نظام غیر جانبدار ہے، اور ٹیم میں سلیکشن میرٹ پر ہوتی ہے۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق قائد کا ویژن یہی تھا، ایک ایسا نظام جہاں قانون، میرٹ اور انصاف کی بنیاد پر شہری ریاست سے خود کو جوڑیں۔ یہ وفاداری حقوق اور ذمہ داریوں کے ایک واضح معاہدے پر مبنی ہے، نہ کہ کسی جذباتی نعرے پر۔ تو ہم نے مسئلے کی تشخیص کر لی اور اس کا ایک نظریاتی ماڈل بھی سمجھ لیا، لیکن یہ سب تھیوری ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہاں تک پہنچا کیسے جائے؟ کیا کتاب کوئی عملی روڈ میپ بھی دیتی ہے؟ جی، اور یہی اس کتاب کی میرے خیال میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑتی، بلکہ ایک بہت ہی عملی 6 نکتاتی ایکشن پلان پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے قانون سب کے لیے برابر ہو، دوسرا شناختی سیاست کا خاتمہ، تیسرا ایک مشترکہ قومی بیانیہ، چوتھا معاشی انصاف، پانچواں غیر جانبدار ادارے، اور چھٹا شہری ذمہ داری۔ یہ فہرست تو بہت بڑی لگتی ہے، خاص طور پر دوسرا نکتہ، شناختی سیاست کا خاتمہ۔ یہ تو ہماری پوری سیاست کی بنیاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف کا کہنا یہ نہیں کہ آپ نعروں پر پابندی لگا دیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کی جڑ پر حملہ کریں۔ مثال کے طور پر وسائل کی تقسیم، جب کسی صوبے کو بجٹ اس کی آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی ترقیاتی ضروریات کی بنیاد پر دیا جائے گا تو شناختی سیاست کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بالکل، جب ریاست کی نظر میں شہری کی زبان یا نسل غیر متعلقہ ہو جائے اور فیصلے ڈیٹا اور ضرورت کی بنیاد پر ہوں تو شناختی سیاست کی بنیاد خود بخود کمزور پڑ جائے گی۔ مجھے یہاں ایک اور نقطے پر بات کرنی ہے، مشترکہ قومی بیانیہ۔ ایک ایسے ملک میں جہاں تاریخ پر اتنے اختلافات ہوں، صوبائی شکایات ہوں، یہ مشترکہ بیانیہ لکھے گا کون؟ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہ اکثریت کا بیانیہ بن کر رہ جائے گا؟ یہ ایک بہت نازک سوال ہے اور مصنف اسے براہ راست مخاطب کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ مشترکہ بیانیہ تاریخی یا ثقافتی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو پھر کیسا ہوگا؟ اس کی بنیاد اس پر نہیں ہوگی کہ ہم کہاں سے آئے تھے، بلکہ یہ مستقبل پر مبنی ہوگا، اس سوال کے گرد کہ ہم ان اصولوں کے تحت مل کر کہاں جانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ آئین کے ستونوں پر کھڑا ہوگا، انصاف، میرٹ، مساوی مواقع۔ جی، یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو ماضی کے زخموں کو خریدنے کے بجائے مستقبل کے مشترکہ خوابوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اور اس پورے ایکشن پلان کے مرکز میں مصنف کا ایک جملہ ہے جو میرے خیال میں پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب انصاف نظر آئے،
اتحاد خود پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہماری قومی سوچ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اتحاد قائم کرو۔ ہم اس کے لیے نغمے بناتے ہیں، دن مناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مصنف اس پوری سوچ کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتحاد کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، وہ منزل نہیں، نتیجہ ہے۔ یعنی آپ صرف انصاف کا ایک قابل اعتبار نظام قائم کر دیں اور اتحاد خود بخود ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر پیدا ہو جائے گا۔ یہ مسئلے کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو اتحاد کوئی ایسی چیز نہیں جسے اوپر سے مسلط کیا جا سکتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ نیچے سے، عوام کے تجربات سے پیدا ہوتا ہے۔ اور انصاف نظر آنے کا مطلب صرف عدالتوں کے بڑے فیصلے نہیں ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک ٹریفک وارڈن کی، جو ایک طاقتور شخص کی مہنگی گاڑی کا چلان اتنی ہی غیر جانبداری سے کرتا ہے جتنا ایک عام موٹر سائیکل سوار کا۔ انصاف کا یہ چھوٹا سا روزمرہ کا عمل جب ہزاروں بار دہرایا جاتا ہے تو یہ عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرتا ہے۔ یہ اعتماد کسی بھی بڑی تقریر یا قومی نغمے سے زیادہ طاقتور ہے۔ انصاف وہ بیج ہے جس سے اتحاد کا درخت اگتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ تو اگر اس ایکشن پلان پر عمل کیا جائے، اگر انصاف کو نظام کی بنیاد بنا دیا جائے، تو مصنف کے مطابق مستقبل کا پاکستان کیسا نظر آتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی پرامید تصویر کھینچتے ہیں۔ ایک ایسا پاکستان جہاں صوبے ایک دوسرے سے شکایات نہیں کر رہے بلکہ مقابلہ کر رہے ہیں ترقی میں۔ جی، ترقی میں، تعلیم میں، صحت میں، جہاں سیاست ذاتی فائدے کا کھیل نہیں بلکہ عوامی خدمت کا ذریعہ ہے۔ اور وہ جو تنوع والی بات ہے۔ جی، سب سے اہم بات، یہ ایک ایسے معاشرے کا تصور ہے جہاں تنوع یعنی ہماری مختلف زبانیں اور ثقافتیں کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بات ہمیشہ سے دلچسپ لگتی ہے، لیکن مصنف کا نقطہ یہ لگتا ہے کہ تنوع طاقت تب بنتا ہے جب انصاف قائم ہو۔ بالکل۔ اس کے بغیر تو یہی تنوع تقسیم کی وجہ بنتا ہے نا؟ بہترین نقطہ ہے۔ آپ کے پاس بہت باصلاحیت کھلاڑی ہوں لیکن وہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرتے ہوں تو ان کی صلاحیتیں بیکار ہیں۔ مصنف یہی کہتے ہیں، اگر انصاف کا نظام موجود ہو تو وہ توانائی جو آج ہم اندرونی اختلافات میں ضائع کر رہے ہیں، وہی توانائی قومی تعمیر کی طرف لگ سکتی ہے۔ تب تنوع کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ نہیں، بلکہ وہ جدت، تخلیقی صلاحیتوں اور معاشی خوشحالی کا انجن بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کی حتمی تبدیلی ہے جو اپنی شناخت کے بحران سے نکل کر ایک پر اعتماد اور متحد قوم بن کر ابھرتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان کو زبردستی کی یکسانیت نہیں چاہیے، جہاں سب کو ایک ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے، نہیں، بلکہ اسے انصاف پر مبنی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا اتحاد جو ہماری مختلف شناختوں کو تسلیم کرتا ہے لیکن انہیں ایک مشترکہ آئینی شناخت کے تابع رکھتا ہے۔ جی، اور مصنف ہمیں ایک بہت واضح اور طاقتور پیغام کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تقسیم ختم کرو، انصاف بحال کرو، پاکستان متحد ہو کر ابھرے گا۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت گہرا فارمولا ہے، اور یہ ایک روڈ میپ ہے جو نعروں سے نہیں بلکہ عمل سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس کا جواب شاید کتاب میں بھی نہیں ہے۔ کتاب کا پورا ماڈل اس بات پر کھڑا ہے کہ انصاف اتحاد کی پہلی شرط ہے۔ جی، انصاف کے بغیر اتحاد ناممکن ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب ایک ہی معاشرے کے اندر مختلف گروہوں کے نزدیک انصاف کی تعریف ہی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو؟ جی، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جب ایک گروہ جسے اپنا حق سمجھتا ہو، دوسرا گروہ اپنے حقوق پر ڈاکہ سمجھتا ہو، جیسے پانی کی تقسیم کا مسئلہ یا وسائل کی تقسیم کا۔ بالکل۔ تو آپ ایک مشترکہ قومی بیانیہ کیسے بنا سکتے ہیں جب انصاف کی بنیادی تعریف پر یہ اتفاق نہ ہو؟ کیا انصاف کا کوئی ایک موضوعی معیار ممکن ہے یا یہ ہمیشہ ہر گروہ کے لیے الگ ہی رہے گا؟ اور شاید یہی وہ غور طلب بات ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی ذہن میں گونجتی رہتی ہے۔